الحمد لله الذي لم يزل والصلاة والسلام على من كان نبي من كان نبيا وآدم بين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الوجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه سب مل کر پڑھیے سلام والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین عرش حق ہے مسنت رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسنت رفعت رسول اللہ کی حشر میں دیکھی ہے عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ کیا شان احمدی کا چمن میں نور ہے ہر گل میں ہر شجر میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے سبحان اللہ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھی در در دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے یہ مالک مرضی تیری ادھر چاہے ادھر کر دے سبحان اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ مبارک وسلم حمد و صلات کے بعد میں اعتماد میں احترام بزرگان دین خاطر بہترین میرے ملت کے رفیق کو شمع رسالت کی پروان بے حمدی تعالی اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے محترم جناب عثمان غنی صاحب
جنہوں نے اپنے شہر میں محفل مقدسہ کا اہتمام و انعقاد کیا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت کی بے نیاز اور پروردگار کی بارگاہ میں کہ اللہ ان کو اور ان کے صدقے ہمیں بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ آج یہاں پر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی عظمت و شان کے صدقے اپنے اور اپنے حبیب کی رضامندی ہمیں حاصل فرمائے۔ آمین۔ جہاں دنیا میں اللہ کے کروڑا احسان ہے، وہاں پر اللہ کی مہربانیاں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ بے شک۔ مختصر سی گفتگو کروں گا کیونکہ طبیعت میں مزہ نہیں، انشاءاللہ آپ کی محبت آپ کے پیار کو دیکھ کر کے میں یہاں پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے قوت گویائی عطا فرمائے، اللہ آپ کو ذوق سماعت عطا فرمائے اور زندگی رہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طرح بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات ہمیں انسان بنایا۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں میری طبیعت سے چاہے واقف نہ ہو، یہ کہتے ہیں داری دوست آئیں گے جائیں گے تو بجائے ادھر اپنے سر کو ہلانے سے بہتر ہے مجھے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ چند لمحوں کی گفتگو میں اگر بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا، ایمان بھی پکا ہو جائے گا۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ کی بے نیازی اس کی مہربانیاں اس کی رحیمی اس کی کریمی ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کو بنایا بلکہ 18,000 جہانوں میں اعلیٰ ارفع مخلوق بنایا، اس لیے ہم کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ ورنہ میرے جو عمل ہے، میرا جو کام ہے، میرا جو کردار ہے وہ ایک جانور سے بدتر ہے، لیکن وہ اس مالک و خالق کی مہربانیاں ہیں، صدقہ مدنی محبوب کا اللہ نے مجھے انسان بنایا۔ اور جہاں ہمیں اللہ نے انسان بنایا، اسی انسان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت و کامیابی کامرانی کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مجسمہ ان کا جسم خاکی بنانے کا جو حکم دیا تو فرشتوں نے سارا جسم بنایا لیکن چہرہ نہیں دیکھا تھا، انسان کے نئے نقش سے واقف نہ تھے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پورا جسم تیار ہے لیکن اس کو کون سی صورت دینی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں تمہارے سامنے سے ایک عکس گزار دیا جائے گا، تم اسے دیکھ کر کے اس کا عکس بنا دینا، ایک صورت گزار دی۔ تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ صورت گزر گئی، عکس گزر گیا، فرشتوں نے اس کے نئے نقش بنا دیے، اسی طرح کان ناک آنکھ ہونٹیں گال سب کچھ بنا دیا۔ تو فرشتوں نے سوال کیا ہے اللہ آخر یہ کس کا چہرہ تھا، یہ کس کا عکس تھا؟ ابھی کوئی انسان آیا نہیں، انسان بنا نہیں، یا اللہ تو نے کوئی بندہ ایسا بنایا نہیں، نسل انسانی کا باپ آدم علیہ السلام ہے، یا اللہ یہ عکس کس کا تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں یہ چہرہ محمدی کو سبحان اللہ، اس کو خدا نہ بولو چہرہ محمدی۔ ہاں دیکھو مولوی صاحب کو بولنا ڈیوٹی نہیں ہوتی، عوام بولتی ہے مولوی صاحب کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، تو کس کو گزارا بولو چہرے مصطفیٰ کو گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کے چہرے کو گزارا تو یہ قانون بن گیا سرکار کی شریعت میں کہ انسان کے چہرے پر لعنت ملامت نہ کیا کرو، کیونکہ یہ عام انسان کا چہرہ نہیں بلکہ مجھے مصطفیٰ کی صورت میں اس کی صورت بنائی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر کے مہربانیاں فرمائی، ہمیں عزت و کامیابی کامرانی کا تاج عطا فرمایا، ورنہ ہم نگاہ ڈالے پیچھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اونٹ بھی اس کی مخلوق ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اونٹ بنا سکتا تھا یا بے شک بنا سکتا تھا؟ اگر اللہ ہمیں اونٹ بنا دیتا ہے، سوچیں کہ اللہ ہمیں اونٹ بناتا اور ہمارے اوپر لگی ہوتی 30 من کی 2.5 من کی 30 بوریاں چاندی کا چڑھنا ہوتا، چڑھا نہ جاتا، اگر مالک دیتا گھما کر چاہو تو مزہ آ جاتا، لیکن اس کی مہربانیاں کرم نوازیاں ہیں، ہمیں انسان بنا کر کے تمام مخلوقات سے اعلیٰ ارفان میں بنا۔ کو دیکھو مکوڑوں کو دیکھو، ہزار ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں، ہمیں اللہ بنا تو ہمارا دل بھی ایک صفایا ہو جاتا،
لیکن اس کی بے نیازی ہے کہ اللہ نے آمنہ کے لال کے صدقے ہمیں انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ نے انسان کو جب بنایا اس کو مجبور تے بے اختیار پیدا نہیں کیا، مجبور تے بے اختیار پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ اب دیکھو عثمان غنی صاحب کا یہ گھر ہے، اگر چاہیں تو اس کے 4 کمرے اور بنوا دیں، چاہیں تو اس کے 2 ہی بنوا دیں، چاہے اس کی چھت ختم کروا دیں، گھر کا مالک اس کا مختار ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ ایک عام انسان کو اللہ نے کسی کو گھر کی، کسی کو محلے کی، کسی کو علاقے کی، کسی کو ملک کی، کسی کو صوبے کی اللہ نے مختاری عطا فرمائی ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے جس نبی کے صدقے یہ اتنی عزت عطا فرمائی ہے، تو غور کرو آمنہ کے لال کو اللہ نے کتنے مختاری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا فلا سبحان اللہ۔ خاموشی نہیں ہونی چاہیے، بابا بول کے تو سبحان اللہ۔ انسان بیدار تو ضرور ہو گیا، لیکن اگر بات سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ میرا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، میں میرے حبیب نظر سنا، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، اے اللہ تو کہہ دیتا زمین والوں کے رب کی قسم ہے، تو کہتا آسمان والوں کے رب کی قسم ہے، چاند بھی تیرا ہے، سورج بھی تیرا ہے، ستارے بھی تیرے، سیارے بھی تیرے، جہانوں کا مالک تو ہے، پالنہار تو ہے۔ تو فرماتا کہ میں چاند کے سورج کے رب کی قسم کھا رہا ہوں، اے اللہ بات سمجھ نہیں آتی، تو سب کا رب ہے، تو نے مصطفیٰ کا کیوں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں نے کائنات بنائی ہے، نبی کے صدقے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کائنات بنائی یار کے صدقے بنائی ہے، میرے محبوب کی دنیا میں بنایا ہے، اس جیسا لاجواب کوئی نہیں ہے، جیسا کوئی نبی نہیں ہے، اس جیسا کوئی رسول نہیں ہے، عظمت والا فشان والا میں نے آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حکمت سمجھا تو صحیح کیوں کہا؟ اللہ نے فرمایا اس لیے فرمایا اے لوگوں میں مجھے جو نبی کے رب ہونے میں مزہ ہے، کسی اور کے ہونے میں مزہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کائنات کی رونق عطا فرمائی ہے، کائنات کو عزت عطا فرمائی ہے، انسان کو تاج عطا فرمایا، انسان کو کامیابی عطا فرمائی ہے، انسان کو اولاد عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، اس آمنہ کے نام کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ یہ تو گناہ ہے، یہ شرک بدعت ہے کہ دینے والا تو اللہ، یار کے صدقے کیسے دے گا؟ دیتا تو خود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دینے والا کون ہے بولو؟ اللہ۔ کون ہے بولو؟ اللہ۔ اللہ دیتا ہے بے شک۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی، ذرا توجہ سے قرآن کریم سنا رہا ہوں، یہاں وہاں کی باتیں نہیں، قرآن سن۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ موجود ہے، پردے کے اندر موجود ہے، ایک بشری تقاضے میں، بشری لبادے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے مریم۔ کیا کہا؟ اے مریم۔ کون تھا وہ؟ انسان تھا، ذرا توجہ سے غور سے سنیں، وہ انسان تھا۔ اے مریم میں تیرے پاس آیا ہوں، حضرت
مریم نے پردے کے اندر سے کہا خبردار میرے قریب نہ ہو، میرے پاس وہ کوئی غیر مرد نہیں آیا، مجھے کبھی کسی غیر مرد انسان نے نہیں دیکھا ہے۔ اس مرد نے آنے والے نے کہا ہے مریم میں عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا جبریل علیہ السلام ہوں۔ سبحان اللہ، کون تھا وہ بولو؟ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، میں اللہ کے حکم سے میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا دینے آیا ہوں؟ بیٹا۔ میں کہتا قرآن ہمیں شرک کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن ہمیں بدعت کی تعلیم نہیں دیتا، گناہوں کا تعلیم ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے جبریل آیا اور آ کر کہنے لگا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ بتاؤ مسلمانوں عقیدے پر نگاہ ڈالو، بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ، کس کا کام ہے؟ اللہ بے شک اللہ کا کام ہے، لیکن اٹھاؤ قرآن کریم کی تفاسیر ہے، کسی بھی مقام میں فکر کے عالم سے پوچھو، وہ کہتا ہاں بارش کا برسانے والا فرشتہ الگ ہے، اولادیں دینے والا الگ ہے، روح قبض کرنے والا الگ ہے، رحمتوں کے بادلوں کو چلانے والا الگ ہے۔ اسی طرح اللہ نے ڈیوٹیاں رکھی ہے، ایک فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، تو جس کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جس کے صدقے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اس کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہوں گی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پتہ چلا کہ دینے والی بے شک اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ دیتا ہے اور عاملوں کا نام تسلیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نبی علیہ السلام موجود ہے، سرکار کے صحابہ موجود ہے، امام نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اے لوگو اے میرے صحابہ میرا رب مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کیونکہ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے عام انسان کو مختاری عطا فرمائی ہے، اس کو اختیارات عطا فرمائے ہے، میں چاہوں تو بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ بنا دوں۔ اس کی بہنیات یہ ایک اونٹ چلانے والا جناب اللہ خاندانی اونٹوں کا کام کرنے والا ہے، گزشتہ وقت میں ہمارا صدر گزر گیا ہے، ایک اونٹ چلانے والا ملک پاکستان کا صدر بن سکتا ہے، ایک تجارتیں کرنے والا ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو وہ میرا مالک و خالق یار کو کہاں کہاں کی مختاری نہ ہوگی۔ اس لیے کہتا پہ دانا میں چاہوں تو ایک بادشاہ کو فقیر بنا دوں، ایک کسان کو جو خود بھی اٹھا کر گھاس کاٹنے والا ہے، وہ مالک فرماتا ہے میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اسے ملک کی بادشاہی عطا کر دوں۔ وہ چاہے تو بنا سکتا ہے، ایک انسانوں کے اوپر نگاہ ڈالیں، ایک عام انسان ہے، توجہ ہے، عام انسان ہے، اس کے لیے اللہ نے جناب اللہ قانون بنائے ہیں، ملک کی بادشاہیاں بھی وہ دے، بادشاہ کو بھکاری بھی وہ بنا دے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ بھی بھیک مگاوے، بھاوے تخت بھائے کھایا، وہ مالک و خالق اتنا کریم ہے، بادشاہ کا مالک ہے، لیکن اسے چاہے تو ساری سلطنت کو دے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، فرشتوں نے کہا اے اللہ کے فرشتے تیری ڈیوٹی بڑی اللہ نے ہاتھ رکھی ہے، کیا ڈیوٹی؟ لوگوں کی روح کم کرنا، بچوں کو یتیم کرنا، عورتوں کو بیوہ کرنا، یہ میری ڈیوٹی۔
فرشتوں نے پوچھا، تفسیروں میں آتا ہے کہ کیا تجھے کسی کی روح، فرشتے پوچھتے اسرائیل علیہ السلام سے کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے رحم آیا کبھی؟ تجھے کبھی رحم آیا؟ تیرے دل میں کبھی رحم پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک بندے کی ماں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے بڑا رحم آیا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک جنگل بیابان ہے، جنگل بیابان میں اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی کہ اس کے پاس کوئی نہ تھا، لیکن اس جنگل بیابان میں ایک عورت حاملہ ٹھہری، 9 مہینے پورے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنگل میں اسے بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اچھا تو رحم کیسے آیا؟ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں مجھے رحم اس لیے آیا کہ جیسے بچہ دنیا میں آیا مجھے اللہ نے حکم کر دیا کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کر دیا۔ میں نے سوال کیا رب العالمین تیری بے نیازی پر صدقے جاؤں، تو کریم ہے، تو مالک و خالق ہے، تو ہمارا رب العالمین ہے، پالنہار ہے۔ اے اللہ وہ بچہ بھی پیدا ہوا چند لمحوں کا نہیں ہے، ماں کو تو بنا رہا ہے اللہ، پھر اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل لوگوں کو پالنا، لوگوں کو کھلانا پلانا یہ مجھے رب العالمین کا کام ہے۔ کہا جب حکم ہوا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، جناب اللہ میں آیا، اس کی روح کو قبض کر کے لے آیا، وقت گزرتا گیا، وہ جنگل میں پڑنے والا بچہ وقت کا بادشاہ بنا ہے۔ کیا بنا وہ؟ وقت کا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جنگل میں ایک یتیم لاوارث بچے کو بادشاہ بنا سکتا ہے تو اپنے حبیب کو کائنات کی بادشاہ نہیں دے سکتا؟ چلو غور کرو، وہ بادشاہ بنا لیکن وہ اپنی جناب اعلیٰ پیدائش کو بھول گیا، اپنی پرورش کو بھول گیا، جیسے میں ظالم انسان وہ اپنی پرورش کو بھول گیا۔ کتنی مہربانیاں مجھ رب العالمین کی میرے اوپر ہے، لیکن میں اسے بھی بھول گیا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، گناہ کی بندش میں دھسے جا رہا ہوں۔ اس نے بھی اسی طرح جناب اعلیٰ پرورش کو بھول گیا، پیدائش کو بھول گیا، وقت کا دور جو بادشاہ بنا لیکن ظالم و جابر بادشاہ بنا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ بادشاہ بھی دنیا سے جانے لگا ہے، وہ مالک و خالق دکھانا چاہتا ہے۔ لوگوں میں چاہوں تو ایک یتیم بچے کو وقت کا بادشاہ بناؤں، تفسیروں میں موجود ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا، تفسیر ابن کبیر میں موجود ہے، وہ بادشاہ وقت کا ظالم بنا ہے، موت اس کے آنے والی ہے، اس سے پہلے اس نے تیاری کرنے لگا، کسی جنگل بیابان میں شکار کے لیے جانے لگا۔ اس بادشاہ نے کہا جوڑے لے کر آ جاؤ، میں پہن کر کے جنگل میں جاؤں گا۔ جوڑے لائے گئے، اب جیسا بادشاہ ہے اسی طرح کا لباس سے فتن ہو، ایک سے ایک جوڑے لائے گئے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، آخرکار اسے ایک جوڑا پسند آیا۔ اس نے کہا میری سواری گھوڑا لایا ہے، شہنشاہ سواری آ گیا، بادشاہ نے کہا یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، آخر ایک سواری پسند، آگے مخلوق، پیچھے مخلوق، دائیں مخلوق، بائیں مخلوق، اللہ کی مخلوق چل رہی ہے، بادشاہ کی سواری بیچ میں چل رہی ہے، مخلوق پیدل چل رہی ہے۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، ذرا غور کریں، چلتے چلتے علماء مفسرین فرماتے ہیں جیسے وہ باہر نکلا، جنگل میں ابھی گیا نہیں ہے، شہر سے اس کا گزر ہونے لگا، ایک بڑے پرانے کپڑے پہننے والا انسان ہے، بشری لباس میں آیا، اس گھوڑے اس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا۔ بادشاہ نے کہا تو میرے جوڑے گھوڑے کو نہیں دیتا، میں وقت کا بادشاہ، تو نے میرے سواری کی لگام کو تھاما، تیری اوقات کیا، تیری جرت کیا ہے؟ اس نے کہا میری جرت ہی تو ہے جو لوگوں کا راستہ روک لیتا ہوں، میری تو جرت بغیر اجازت گھر میں چلا جاتا ہوں۔ کہا تیری اگر جرت بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس آنے والے نے کہا میرا نام ملک الموت ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تفسیروں میں آتا ہے بادشاہ کے رنگ اڑ گئے، بادشاہ کے نرگاؤں جبرائیل مجھے چند لمحے دے، گھر والوں کو وصیت کروں، کام نہیں اللہ کا حکم ہو گیا، نہ لمحہ ادھر ہوگا نہ لمحہ ادھر ہوگا، تیری موت یہی واقع ہونی
وہ میرا مالک و خالق جب ایک عام انسان کو شاہ بادشاہی شہنشاہی مختاری عطا کر سکتا ہے تو بتاؤ نا آمنہ کے لال کی کہاں کہاں تک شہنشاہی کہاں تک بادشاہی نہیں. امام نبی علیہ السلام کو میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب میں نے کائنات بنائی ہے اور میرا یہ حکم سب کے لیے قل اللہم مالک الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ فرماتا ہے میری مرضی ہے میرے حبیب جسے چاہے عزت عطا کر دوں جسے چاہے ذلیل و خوار بنا دوں. میں مالک ہوں میں نے کائنات بنائی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں ذرا غور کرو اس مالک کے ہاتھ میں کائنات ہے تو جس کے صدقے کائنات بنائی ہے اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہے. میرا رب فرماتا میرے محبوب یہ ساری کہکشاں میری ہے دم کس نے تیری ہے یہ کہکشاں میری ہے دم تیری ہے یہ ستارے میرے ہیں چمک اس میں محبوبہ تیری ہے عرش میرا ہے اس میں چرچے تیرے ہیں مسرت میری ہے محبوبہ عزت تیری ہے. جہاں تک مجھے خدا کی خدائی ہے میرے حبیب وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے. اب کیسے سمجھانا مسعود ہے اب غور کرو وہ میرا مالک و خالق ہے دیکھ رہا ہے اس کا حبیب ہے اس کا محبوب ہے 1,24,000 قبول صحابہ موجود ہے میدان عرفات ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عرفات کا میدان ہے نبی کریم علیہ السلام وضو فرمانے لگے صحابہ بھی وضو فرمانے لگے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا میرے رب نے فرمایا میرے حبیب کیا کرنے لگا ہے یا اللہ وضو کرنا اس کے بعد محبوب کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں اچھا محبوب پڑھ لیں یا اللہ تیرا نماز کے بارے میں کیا حکم ہے میرا رب فرماتا ہے الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پانی کی بریک میں نہیں دے رہا آپ کو تو بریک کے کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مالک و خالق فرماتا ہے الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وہ میرا رب فرماتا بے شک میرے حبیب میرا نماز کے لیے حکم ہے کہ فجر کو فجر کے وقت پڑھا جائے ظہر کو ظہر کے وقت پڑھا جائے عصر کو عصر مغرب کو مغرب عشاء کو عشاء کے وقت پڑھا جائے. اے اللہ یہ تیرا حکم ہے لیکن میں نے وضو الفاظ کے میدان میں اس لیے کیا ہے کہ میں ظہر اور عصر نمازیں ملا کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اپنے امام صاحب سے پوچھو کیا عصر کی نماز میں ظہر کی پڑھیں تو نہیں ہوگی لیکن اگر مغرب میں عصر ملا کے پڑھیں گے تو عصر قضا ہوگی یا نہیں بولو قضا ہوگی. اچھا عشاء میں مغرب ملا کے پڑھیں گے تو مغرب قضا ہوگی. اچھا ظہر کے وقت فجر اگر قضا کر کے پڑھیں فجر تو قضا ہوگی ظہر قضا ہوگی لیکن ایک نماز قضا ہوگی. نبی کریم علیہ السلام عرفات کے میدان میں کہہ رہے یا اللہ یہ تو تیرا حکم ہے کہ تو نے بنایا نمازوں کا وقت ہے ظہر کو ظہر اور فجر کو فجر عصر کو عصر مغرب کو مغرب عشاء کو عشاء میں لیکن یا اللہ میں تجھے تو نے مختاریت عطا کی ہے اختیارات عطا کیے اللہ میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو میں مختار کل کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. ہاں میرے حبیب کر کے یا اللہ دونوں نمازیں مل کر کے پڑھوں فرمایا ہاں پڑھ لے. یا اللہ دونوں ادا ہو جائیں گے فرمایا ہاں ہو جائیں گے. رہتی دنیا تک میں کائنات کے لیے قانون بنا دوں گا کسی بھی مقام میں فکر والا ہو نبی کو مختار ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو میرے نبی کو نور ماننے والا ہو یا بڑے بھائی جیسا ماننے والا ہو نبی کو یاد کرنے والا ہو
اللہ کرنے والا ہو، عرفات کے میدان میں پہنچے گا، مولا کی نام کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ بتاؤ پوچھو لوگوں سے کیوں جا کر کے پڑھتے ہو؟ ایک نماز پڑھا کرو دوسری قضا ہو جاتی ہے، لیکن میرے حبیب نے ادا کی ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب پڑھ رہے آپ کی اجازت دو کہ تیرا فرمان کہاں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب میری خیر ہے، تو راضی ہو جا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ جوانوں سے اچھا یہ ہمارا بابا ہے جو نعرے تو لگا ہے۔ میرے محبوب میری خیر ہے، تو راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ جو تیرا حکم ہے کہاں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب یہ قانون بھی تیرا ہے، شریعت بھی تیری ہے، قرآن میرا ہے تو بیان بھی تیرا ہے۔ قرآن میرا بیان ہے، بیان تیرا ہے، تقدیر میری ہے، تیری تو تیری ہے، تقدیر میری ہے، تدبیر بھی تیری ہے۔ میرے محبوب پڑھ لے میری خیر ہے، تو راضی ہو جا، اس لیے کہ فلا وربک لا یؤمنون۔ سبحان اللہ، میرے حبیب تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، لا نہیں مومن، اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب وہ مومن نہیں ہے جو آپ کو مختار نہیں مانتے، آپ کو حکم نہیں مانتے، مختار نہیں مانتے، حکم نہیں مانتے، اختیارات والا نہیں مانے۔ میرے محبوب اپنے فیصلوں کا آپ کو حق نہیں دیتا، آپ کے دربار میں فیصلہ نہیں رکھتا، آپ کے فرمان کے مطابق فیصلہ نہ کرے، میرے محبوب وہ مومن کے لانے کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، 36 لاکھ ملت اسلامیہ کے شہنشاہ، 42 ملکوں کے فاتح، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ذرا توجہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سرکار کا دور موجود ہے، سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی ایک منافق کا فیصلہ آپ نے سنا ہوگا، بشرابی نام کا ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، زمین کا تنازع تھا، فیصلہ ہوا، سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ یہودی کے حوالے کر دیا کہ اللہ کا نبی انصاف کرنے آیا ہے، لہذا یہودی ضرور ہے لیکن انسان تو ہے، اس کا حق پہنچتا ہے، اس کا فیصلہ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اس منافق نے کہا کہ نبی نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ رشتے میں وہ منافق جو تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں پھوپھی کا بھائی لگتا تھا، پھوپھی دار بھائی تھا، پھوپھی کا لڑکا لگتا تھا، رشتہ ایسا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بجایا، منافق بھی ہے، بشرابی نام کا شخص اور یہودی بھی ہے، دروازہ بجایا، 36 لاکھ ملت اسلامیہ کے شہنشاہ پیر نکلا، کہنے لگا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضور ہمیں فیصلہ کرانا ہے۔ ہم نے فرمایا کس بات کا فیصلہ؟ تو اس منافق نے پھر سے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے زمین کا، پانی کا تنازع ہے، زمین کا تنازع ہو گیا، لہذا پانی کا حصہ ہے، اس کا فیصلہ کرانا، حضور ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میرے سامنے مقدمہ پیش کرو۔ قبل سے پہلے کہ منافق اپنا مقدمہ پیش کرتا، وہ بات بتاتا، معاجرہ بتاتا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی نے کہا اے عمر ذرا خبردار ہو جانا، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس سے پہلے آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے کیا، کہا ہاں اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر نے منافق کو دیکھا اور فرمایا ٹھہر جاؤ میں بھی اندر سے آتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، جا کر کے تلوار میان سے نکالی ہے اور باہر نکلے اس منافق جو مسلمان بنا پڑا ہے، قرآن کا قاری بنا پڑا ہے، حافظ قرآن لگا پڑا تھا، وہ منافق نبی کے فیصلے کو ماننے والا نہیں، نبی کو حاکم ماننے والا نہیں ہے۔ اب حضرت عمر میان میں سے تلوار نکالے لائے، اس منافق کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جناب اللہ مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا،
مارا ہے، قاری قرآن کو عمر نے مارا ہے، ایک مسلمان کو مارا ہے، ایک مومن کو مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی دربار میں آ گئے، سارے صحابہ موجود ہیں، منافق کے خاندان والے بھی آئے ہیں۔ قبر سے پہلے کہ اللہ کے نبی کچھ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو نے مارا ہے؟ ہاں آقا میں نے اسے مارا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ قبر سے پہلے عمر پاک دامنی کی گواہی دیتے، اپنی صفائی پیش کرتے، اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں، وہ تو منافق ہے، ظاہر سے بھی منافق ہے، باطن سے بھی منافق ہے۔ اور سرکار کی دربار میں حضرت عمر نے فرمایا کہ جو نبی کو حکم نہیں مانتا، عمر کے دربار میں یہی اس کے لیے فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں، میرے نبی نے فرمایا جاؤ صحابہ دیگر صحابہ کو بلا کر لاؤ۔ آپ جناب اللہ جلال میں آئے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کیا کرنے لگا ہے؟ ممبر پر موجود ہے، کیا خطبہ دینے لگا ہے؟ ہاں اللہ میں خطبہ دینے لگا ہوں۔ کس بات کا خطبہ دینے لگا ہے؟ یا اللہ پہلے تو بتا نکاح کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں اللہ کے اختیار کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ عجیب پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں کہ اللہ کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، بے شک اللہ کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ اگر یہی عقیدہ رکھا جائے انسانوں میں بھی کہ بے شک وہ پتہ پرندے چرندے انسان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، اور نیکی اور بدی بھی اللہ کے حکم سے، پھر تو مزہ آ جاتا تھانے سارے بند کرنا کہ وہ مجرم کو پکڑ کے لا رہا ہے، ایسا ہی دے رہا ہے تو سٹے، وہ کھا بھی رہا ہے، اسے وہ کھا رہا ہے وہ دے رہا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کو منظور یہ تھا جو اللہ کے بغیر پتہ ہی نہیں ہل سکتا۔ تو چوری بھی اللہ کو منظور تھی تو اس نے کی، قتل و غارت بھی اللہ کو منظور تھی تو اس نے کی۔ تو یہ عجیب ایک ماحول بنا رکھا ہے، جس نے چار کی باتیں کیا سنی تو اپنے آپ کو عالم سمجھ گیا، چار جوانوں کو کہتے یوں نہیں کو یوں نہیں کو یوں نہیں آپ نہیں کرو یار نہیں کو یوں نہیں کو یوں نہیں، کیا ہے یہ؟ ہاں بھائی میں ہم بڑا عالم دین ہے، اچھا بھائی کیوں نہ اللہ کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، پھر تو مزہ آ جاتا، دل کھول کے چوری کر دیتا، دروازہ کھول کے رکھو، اللہ کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو چوریاں بھی اللہ کے بغیر نہیں ہوں گی۔ معاذ اللہ یہ ایسا عقیدہ نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، بے اختیار پیدا نہیں کیا، اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ راستے دو ہیں، اچھا اگر اختیار کرے تو اللہ سے جنت عطا فرمائے گا، برا کرے گا تو دنیا میں بھی جوتے ہیں آخرت میں بھی مجھے نہیں۔ لہذا اللہ نے اختیار عطا فرمایا، بے عقل اللہ نے پیدا نہیں کیا، عقل سلیم دیا ہے، اللہ نے عقل سلیم سے سربراہ فرمایا ہے، اللہ نے عقل و شعور دیا آپ کو۔ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نکاح کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب توجہ، میرے حبیب نکاح کے بارے میں میرا حکم ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ کتنوں کو بولنا؟ 4۔ ہاں ایک ہی بولتے، میں 4 کی دعوت نہیں دینا، خاموش ہو گئے ایک سے سارے بولو کتنے قرآن کا حکم ہے، کتنے رکھ سکتا ہے؟ 4۔ ہاں یہ تو گھر والی باتیں نہیں، دیسی والی باتیں نہیں، یہ تو شریعت کا قانون ہے، لیکن چاروں کے حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ تو ایک وقت میں ایک مرد کتنی عورتوں کو رکھ سکتا ہے؟ بولو 4 عورتوں کو رکھ سکتا میرے حبیب، میرا تو قانون یہ ہے، میرا حکم یہ ہے۔ میرے حبیب پر تو کس بات کا خطبہ دینے لگا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہ یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، لیکن میں خطبہ نکاح کا دینے لگا ہوں کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ بنت رسول اللہ علی کے نکاح میں ہے تو علی کو دوسرا نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا نکاح کرنا کیا بولو؟ حرام ہے۔ ارے اللہ کے کہ جائز ہے حلال ہے، 4 رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے لال فرماوے نہیں ہے کہ بعد دوسرا حرام ہے۔ جب تک میری بیٹی زندہ ہے علی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی قرآن کی مخالفت اللہ کا نبی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے حتی یحکموک، اللہ نے مجھے مختار کل بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔
مختار بنایا ہے، اللہ نے اختیارات عطا کیے ہیں کہ نہیں بیٹا داتا نہیں دے گا، خواجہ نہیں دے گا، غوث نہیں دے گا، بیٹا اللہ ہی دے گا۔ بے شک اللہ دینے والا ہے، خواجہ صاحب اپنے ذات سے نہیں دیتا۔ نبی ولی رسول جو کچھ عطا کرے وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتا ہے، لہذا ظاہر اپنی ذاتی نبی بھی نہیں دے سکتا، لہذا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ بے شک داتا نہ دیتا، خواجہ نہ دیتا، غوث نہ دیتا، ابدال اوتاد نہ دیتا، لیکن آمنہ کے لال نے اسے اختیار عطا کیے تو اللہ کی عطا سے عطا بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب حاکم بنایا ہے، حکمت والا بنایا ہے، آپ کو خالق کل بنایا ہے، جس کے چاہے جو کچھ عطا کر دو یہ اس کے لیے خاص ہوگا، لیکن شریعت کا قانون پوچھنا چاہتے ہو تو میرا یہ ہے، اب سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سونا حرام ہے، ایک صحابی رسول کو سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی عطا فرمائی، دوسرا صحابی کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ مرد پر سونا حرام قرار دیا گیا؟ وہ صحابی رسول اپنی انگوٹھی کو ہلا کر کہنے لگا تمہارے لیے حرام ہوگا، مجھے تو ہم کے دار نہیں پہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لگاؤ فتویٰ کہ سرکار آپ کو خود کہتے ہیں کہ حرام ہے اور سرکار خود پہنا رہے ہیں، تو پتہ جس کے بعد اختیار ہوگا وہی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو شریعت بھی رسول کی ہے، قانون بھی رسول کا ہے، کائنات بھی رسول کی ہے، تو جنت کا وادی بھی رسول بن کر سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، چلو یہ بات بھی چھوڑو، ہر مقام پہ فقہ والا جو اس بات کو نہیں مانتا وہ خود کہتا ہے کہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو سرکار نے جنت کی بشارت دی، مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو بتاؤ جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ ٹکٹ نکال کے دے گا یا ایسے ہی دے دے گا؟ یہ گھر عثمان غنی صاحب کا ہے اور میں کسی کو اس کے کاغذات دے سکتا ہوں؟ بولو نہیں دے سکتا، جب مجھے اس کے اختیارات ہوں گے تو میں دے سکتا ہوں۔ پتا چلا آمنہ کے لال کو اللہ نے کائنات کا مختار بنایا ہے، اور صرف زمین کا نہیں بلکہ آسمانوں کا مختار بنایا ہے۔ میرے حبیب یہ جنت تیری ہے، جسے چاہے عطا کر دی، جسے چاہے نہ عطا کر دی۔ 10 صحابہ کو سرکار نے جنت کی ٹکٹ دنیا میں دی یا نہیں؟ چلو یہ بھی چھوڑو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، ہجرت کر کے چھوٹے جب جانے لگے تو مالک بن سراقہ آخری بات، مالک بن سراقہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے۔ امام نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک بن سراقہ میرے قریب لانا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے مختار بنایا ہے، میرا قانون صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے میرا قانون باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے سمجھا معاذ اللہ کوئی جھوٹی بات ہے، وہ سرکار کو گرفتار کرنا پکڑنے جب آیا، امام نبی علیہ السلام نے فرمایا اے زمین پھٹ جا، مالک بن سراقہ کو اندر لے لے۔ اللہ کے نبی کی انگلی کا اشارہ کرنا تھا، ایسے لگتا ہے زمین پھٹتی جا رہی ہے۔ مالک بن سراقہ گھوڑے سمیت اندر آ گیا، وہ کہنے لگا ارحم یا رسول اللہ، ارحم یا رسول اللہ، مجھ پر رحم فرمائے میرے آقا۔ میرے نبی نے فرمایا زمین چھوڑ دے، پھر پکڑنے آیا، میرے نبی نے پھر زمین کو حکم دیا، اسے زمین میں پکڑ لیا، پھر معافیا مانگنے لگا، میرے نبی نہیں کریم نے معاف کیا ہے۔ پھر وہ جب جناب اللہ تیسری مرتبہ باز نہیں آیا، میرے نبی نے فرمایا زمین پھٹ جا، مالک بن سراقہ کو گھوڑے کی ٹانپوں سمیت اندر لے جا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا کہنا تھا، راوی روایت فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے گھٹنوں تک مالک بن سراقہ بھی اندر، گھوڑا بھی اندر، زمین میں پکڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ جھوٹا نہیں بلکہ اللہ کا سچا رسول سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا ہم یا رسول اللہ، مجھ پر رحم فرمائیے، میرے کرم فرمائیے میرے آقا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، اب آپ کو پکڑنے نہیں آؤں گا، گرفتار کرنے نہیں آؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تو وعدہ کرتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا زمین چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں گر کر کے کلمہ پڑھنے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کہنے لگا آقا میں آپ سے کچھ بشارت چاہتا ہوں کہ میں بخشا جاؤں گا، میں نے بہت بڑی گستاخی، بہت بڑا گناہ کیا۔ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بشارت ہے کہ کیسر و کسریٰ دودھ تھا کہ جیسے آج امریکہ ہے
ہمارا ملک پاکستان مرغے کی مانند انڈے کی مانند ہے اور وہ ریش کی مانند ہے، وہ کنگ پاور ہے. اسی طرح کیسر و کسرا اس وقت بڑا پاور والا بڑے اس کی بات کی مال و جب بڑا بڑی دولت تھی اس ملک میں. کیسر و کسرا کی حکومت تھی. سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسر و کسرا کے جب ملک فتح ہوں گے، جب اس کی بادشاہ ختم ہوگی، اسلامی سلطنت آ جائے گی، اس کیسر و کسرا کے بادشاہ کے ہاتھوں کے سونے جو کنگن ہوں گے، ایک مالک بن سراقہ کا تو پہنے کا یہ میری تجھے بشارت. نہیں نبی کو پیچھے دیوار کا پتہ نہیں ہے، نبی کو یوں پتہ نہیں ہے، نبی کو یوں پتہ نہیں ہے. معاذ اللہ کفر نہ کرے کفر باشد. سرکار کو پتہ نہ ہوگا تو قیامت کی نشانیاں بات کر کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے بتائی نا. کس نے بتائی؟ نہیں، وہ تو اللہ نے عطا کی. میں نے کب کہا کہ ذاتی بتائی ہے؟ اللہ نے نبی کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی نے عطا فرمایا ہے. تو سرکار اللہ کی عطا سے ہی تو تقسیم فرمایا کرتے ہیں. یہ تو گمان والی باتیں نہیں، یوں عطا ہے ذاتی نہیں. میں نے کہا ذاتی عطا کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو خود اقرار فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ دینے والا ہے، اللہ کا نبی تقسیم کرنے والا ہے. سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزرا توجہ. سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. توجہ. جب کیسر و کسرا فتح ہوا، اس کا مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں یوں ڈھیر لگ گیا. راوی روایت کرتے ہیں کروڑوں کی مال غنیمت مسلمانوں کے بیت المال میں آئی تھی. اللہ نے اتنا پیسہ عطا کیا. جب وہ مال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کو نہیں اٹھانا چاہا. آپ نے حکم کیا اے علی، اے عثمان، اے سعد بن وقاص، جی امیر المومنین، فرمایا جاؤ اس مال کے اندر سے بادشاہ کے کنگن ڈھونڈو. سبحان اللہ. کیا ڈھونڈو؟ بولو کنگن. نبی کو کچھ پتا نہ ہوتا تو کیسے کس طرح کب جا کر کے فتح اللہ کے نبی پہلے بشارت. کنگن ڈھونڈو. صحابہ کہتے ہیں پریشان ہو گیا، امیر المومنین کا مال آیا اس کو نہیں دیکھتے اور کنگن بھی دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم لگ گئے سامان کو الٹ پلٹ کرنے لگے، یہاں سے وہاں اٹھایا، سامان بڑا ڈھونڈا لیکن ہمیں سونے کی کنگن نہیں ملے. کہنے لگے یا امیر المومنین سامان میں کنگن نہیں ملتا. آپ نے فرمایا سے ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کا قانون تبدیل ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی زبان پوچھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. حضرت امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر جان میں اٹھے ہیں اور اٹھ کر کے مال کے اندر ہاتھ ڈالا. یوں جو مال ہاتھ سے نکالا تو دیکھا کہ ہاتھوں میں بادشاہ کے کنگن. لیکن سنا یہ کنگن پہن لو، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا، عمر کی آخرت سمجھ جائے گا. سبحان اللہ. حضرت مالک بن سراقہ نے جب وہ کنگن پہنے نا، بتاؤ مرد کنگن پہن سکتا ہے؟ نہیں. بولو یار. نہیں. سارے کہہ دو. نہیں. اچھا حلال ہے کہ حرام ہے؟ سونا حلال ہے کہ حرام ہے؟ مرد کے لیے. آپ سنا رہے میں آپ کی روزی کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مرد کے لیے سرکار نے فرمایا حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے. مالک بن سراقہ نے جب پہنا وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سونا مرد پر حرام ہے اور کنگن کو پہننا بھی نہیں چاہیے. وہ کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہوگا، میں نے تو اللہ کے نام میں پہنا ہے. میرے معبود کو حاکم نہ مانے، آپ کے سامنے فیصلہ نہ چھوڑے، آپ کے فرمان کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ مومن تھے، مسلمان نہیں ہے. کلمہ نبی کا پڑھیں ہم. جب ضروری فیصلے آ جائیں تو ہم اپنے خاندان کے رسموں کو سامنے رکھیں، اپنی باتوں کو رکھیں جس کے لیے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ کر گزرے. تو پھر مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہے. لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو پڑھنا فرما گے، اب کون فیصلہ کرے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ اس بات کے لیے ہے تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. تم ہی مومن ہو، تم ہی مسلمان. تو اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ کسی کو تاج سلطانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، یہ مالک مرضی تیری، جدھر چاہے ادھر
سب کو زندگی شان سے موتیمان سے نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس لمحات ان گھڑیوں کی بہترین جزا دنیا آخرت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ مختصر سا ذکر ہوگا دل جمعی کے ساتھ بیٹھے اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ